اب میرے بھائی آپ مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کیا کہ غسل کر کے داخل ہو. اگر آج سنت کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں. آپ مکہ میں پہنچ گئے. مکہ میں پہنچ کے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے میرے بھائی؟ طواف کریں گے. طواف سے پہلے وضو کر لیں کیونکہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے وضو کیا کرتے تھے پھر طواف کرتے تھے. طواف کی ابتدا کے ساتھ ہی تلبیہ کہنے کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک یہ آپ نہیں کہیں گے. حجر اسود کے سامنے آپ آئیں گے. حجر اسود کو بوسہ دیں. بوسہ دے لیا تو الحمدللہ. اور بوسے کے ساتھ ہاتھ بھی لگا لیں اور ساتھ ہی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. کیا کہیں گے میرے بھائیو؟ اللہ اکبر. اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ہاتھ لگائیں گے. اگر ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ ہو وہ حجر اسود کو لگا لیں, ڈنڈے کو بوسہ دے لیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کریں گے, اور جب دور سے اشارہ کریں گے تو ساتھ اللہ اکبر کہیں گے, اور دور سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. جہاں نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا وہاں پہ دیں گے, جہاں پہ آپ نے بوسہ نہیں دیا وہاں پہ بوسہ نہیں دیں گے. میرے بھائی اس لیے جب دور سے اشارہ کریں گے تو پھر بوسہ نہیں دینا. اس کے بعد میرے بھائی آپ کا چکر شروع ہوگا. دایاں کندھا آپ کا ننگا ہوگا اور پہلے 3 چکروں میں آپ تیز تیز چلیں گے اگر چلنا ممکن ہو, اور آج کل تیز چلنا ممکن نہیں ہے. تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں. اب میرے بھائی طواف کے پہلے چکر کی دعائیں کون سا بھائی سنائے گا؟ طواف کے پہلے چکر کی دعائیں کون سا بھائی سنائے گا؟ کس کو آتی ہیں؟ جی کوئی دعا نہیں. لو جی یہ کہہ رہے کوئی دعا نہیں. جس کو آتی ہے وہ سنائے. کوئی بھائی ہے جس کو آتی ہے؟ جی میرے بھائی پہلے چکر, دوسرے چکر, تیسرے چکر کی کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں. یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ اپنی طرف سے لکھی گئی ہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی مخصوص دعا نہیں بتائی, لیکن ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک دعا پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے بھائی دوبارہ حجر اسود کے سامنے آپ آ گئے, پھر وہی کام کریں گے جو آپ نے پہلی بار کیا تھا. اس انداز سے آپ 7 چکر مکمل کریں گے, اور 7واں چکر جب مکمل ہوگا حجر اسود کے سامنے آ کے پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آ کے یہ کام کتنی بار ہوگا؟ 8 بار. 8 بار یہی بتانا چاہتا تھا کہ حجر اسود کے سامنے یہ بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے یا اشارہ کرنے کا جو عمل ہے یہ کتنی بار ہوگا؟ 8 بار. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کیا پڑھیں گے؟ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. تلاوت کریں سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, درود شریف, دعائیں پشتو میں, اردو میں, پنجابی میں. یہاں پہ آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے, امت کے لیے. کتابیں پکڑ کے نہ لوگوں کو دھکے دینے ہیں نہ دھکے کھانے ہیں. جو آتا ہے زبانی طور پہ پڑھتے چلے جائیں گے. طواف مکمل ہو گیا. اس کے بعد میرے بھائی آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے. کس کے پاس؟ مقام ابراہیم کے پاس. لیکن مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کرنا آج کل ممکن نہیں ہے. اس لیے بیت اللہ میں, مسجد حرام میں جہاں موقع ملے 2 رکعتیں ادا کر لیں. ان 2 رکعتوں میں آپ کے کندھے ننگے ہوں گے یا ڈانگے ہوئے ہوں گے؟ جی ہاں, کندھے ننگے رکھنے ہیں صرف طواف کے دوران. وہ بھی مکہ میں داخل ہو کے جو پہلا طواف کریں گے, اور نماز کے دوران کندھے آپ کے ڈھکے ہوئے ہوں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص, توحید والی سورت. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص, توحید والی سورت. 2 رکعتیں آپ نے ادا کر لیں. اب زمزم کی طرف جائیں, زمزم پئیں اور سر کے اوپر بھی ڈالیں. نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کی طرف آئیں اور اسے ہاتھ لگائیں. اگر ممکن ہو, ممکن نہ ہو تو صفا پہاڑ کی طرف چلے جائیں. صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ کیا پڑھیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں.
اس کے بعد آپ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں صفا مروہ کی سعی کی ابتدا اس پہاڑ سے کرتا ہوں جس پہاڑ کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے۔ اللہ نے کس پہاڑ کا نام پہلے لیا ہے؟ صفا۔ تو صفا پہاڑ سے آپ صفا مروہ کی سعی کی ابتدا کریں گے۔ صفا پہاڑ پہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور آپ یہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعدا ونصر عبدا وهزم الاحزاب وحدا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ ذرا مجھے اٹھا کر دکھائیں، کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں اٹھانے، ایسے اٹھانے دعا کے لیے۔ یہ جو لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے۔ دعا کریں گے اپنی زبان میں، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اس کے بعد دوبارہ بھی دعا پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلے والا ذکر پورا پھر کریں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے۔ پھر تیسری بار وہ عربی والا ذکر کریں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے۔ تو یہ عمل کتنی بار ہوا؟ 3 بار۔ پھر آپ مروہ پہاڑ کی طرف چلیں گے، راستے میں سبز لائٹ آئے گی، پہلی سبز لائٹ سے دوسری سبز لائٹ تک مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، حتیٰ کہ آپ مروہ پہاڑ سے پہنچ جائیں گے۔ راستے میں آپ کیا پڑھتے رہے؟ جو آپ کو آتا ہے، جو تلاوت، جو درود شریف، جو دعائیں جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ مروہ پہاڑ پہ وہی عمل کریں گے جو صفا پہاڑ پہ کیا تھا۔ پھر دوبارہ آپ صفا پہاڑ کی طرف آئیں گے، صفا پہاڑ پہ دوبارہ پہنچ گئے، کتنے چکر ہو گئے؟ 2 چکر ہو گئے۔ وہاں پہ پھر وہی عمل کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ اس انداز سے آپ 7 چکر طے کریں گے۔ آخری چکر آپ کا کس پہاڑ پہ ہوگا؟ مروہ پہاڑ پہ۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے کتنے نفل پڑھیں گے؟ جی کوئی نفل نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کے نفل نہیں ہے۔ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ ہو سکے تو انہیں بھی سمجھائیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، لیکن بال کاٹنے رہ گئے۔ پورے سر کے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں؟ منڈوائیں گے تو زیادہ ثواب ہے، کٹوائیں گے تو کم ثواب ہے، لیکن پورے سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں، یہ نہیں کہ ایک بال ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پورے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں ہر مینڈی کے آخر سے، ہر چوٹی کے آخر سے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹیں گی۔ اور یہ کہاں پہ کاٹیں گی؟ جی میرے بھائی پردے میں رہ کے کاٹیں گی۔ عام طور پہ پاک و ہند کی عورتیں چادر اتار کے اپنا پورا منظر مردوں کو دکھا کے وہاں پہ بال کاٹ لی ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ عورت کا کوئی بھی بال کسی غیر مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے، اور اس بات سے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عورت کا بال کسی بھی غیر مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے پردے میں یہ عمل کیا جائے، یا ہوٹل میں، یا وہاں پہ آپ چادر تان کے اس کے بال کاٹ لیں۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ حلال ہو چکے ہیں، چونکہ میں حج تمتع کا طریقہ بتا رہا ہوں اس لیے آپ حلال ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کی بیگم موجود ہیں تو آپ ان سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ جن لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے بڑے پریشان رہتے ہیں، اس لیے اگر آپ کی پاکستان سے بیگم آئی ہوئی ہیں، انڈیا سے آئی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کے لیے حلال اور آپ ان کے لیے حلال ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ جہاں پہ موجود ہیں، مکہ کے کسی ہوٹل میں یا مسجد حرام میں یا مینا میں کسی خیمے میں، جہاں پہ موجود ہیں، اشراق کے وقت آپ حج کی نیت کریں گے۔ حج کی نیت کریں گے اور کہیں گے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ مکہ میں ہیں، نیت کرنے کے بعد مینا چلے جائیں، مینا میں جانے سے پہلے بیت اللہ کا کوئی طواف نہیں ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی نہیں ہے۔ آپ مینا میں پہنچیں اور وہاں پہ آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ادا کریں گے؟ 2، عصر کی 2، عشاء کی 2،
اب بھائی کہیں گے بھئی ہم تو مقیم ہیں، ہم تو مسافر نہیں ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے ہمیں 30 دن ہو گئے، مکہ میں رہتے ہوئے 20 دن ہو گئے، ہم کیوں زور میں دو رکعتیں ادا کریں؟ میرے بھائی مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آپ قصر نماز ادا کریں گے، دوگانہ پڑھیں گے، اور اس کی وجہ سفر نہیں ہے، اس کی وجہ حج ہے۔ جو بھی حج کر رہا ہے چاہے مکہ کا ہو، وہ قصر نماز ادا کرے گا، دوگانہ پڑھے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد تینوں حدیث کے امام روایت کرتے ہیں جناب حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مینا میں نمازیں ادا کی، قصر ادا کی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ صحابی مکہ کے رہنے والے تھے۔ جو صحابی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مینا میں نمازیں قصر ادا کی، کہاں کے رہنے والے تھے؟ مینا کے۔ اس لیے میرے بھائی اس قصر کا تعلق حج سے ہے، سفر سے نہیں ہے۔ مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہیں، ابھی سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ۔ یہ سب سے اہم دن ہے حج کا، عرفات کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ عرفات میں آپ پہنچیں اور اس بات کا خیال کر لیں کہ آپ واقعی میدان عرفات میں ہیں، کیونکہ اگر آپ عرفات میں نہیں ہوں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحج عرفہ، کہ حج نام ہے عرفات کا، حج نام ہے۔ تو کیا طواف کی کوئی اہمیت نہیں؟ صفا مروہ کی کوئی اہمیت نہیں؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ حج میں کچھ ارکان ہوتے ہیں جن کو لوگ فرائض بھی کہہ لیتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ اب عمرے کے ارکان کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نیت کرنا، میرے ساتھ دہرائیں، نمبر 1 نیت کرنا کہ میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، یہ رکن ہے، فرض ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ تو عمرے کے کتنے ارکان ہوئے؟ 3۔ اور عمرے کے واجب 2 ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، لیکن میقات سے۔ اگر آپ میقات کو کراس کر کے آگے چل کے نیت کرتے ہیں، رکن تو ادا ہو گیا لیکن واجب رہ گیا۔ واجب یہ تھا کہ میقات سے نیت کرنی، اس لیے واجب کیا ہے کہ میقات سے نیت کریں۔ دوسرے نمبر پہ سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں۔ تو عمرے کے کتنے واجب ہوئے؟ 2۔ اب حج کی طرف آئیں، حج کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح کرنا، چوتھے نمبر پہ عرفات میں ٹھہرنا۔ تو حج کے کتنے ارکان ہوئے؟ 4۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے بارے میں نہیں کہا کہ حج نام ہے طواف کرنے کا۔ عرفات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حج نام ہے عرفات میں ٹھہرنے کا۔ عرفات میں ٹھہرنے کی اتنی اہمیت کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ اگر طواف حج کا 10 تاریخ کو آپ نہ کر سکے، 11 کو ہو سکتا ہے، 12 کو ہو سکتا ہے، 13 کو ہو سکتا ہے، ذی الحجہ کے پورے مہینے میں ہو سکتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں کر سکے، محرم میں کر لیں، سفر میں کر لیں، ربیع الاول میں کر لیں۔ اور صفا مروہ کی صحیح لیٹ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیٹ کرنا درست نہیں ہے، لیکن لیٹ کر لیں، ہو جائے گی۔ اور اگر عرفات میں 9 تاریخ کو آپ ٹھہر نہ سکے، وقوف نہ کر سکے، تو 11 تاریخ کو یہ کام نہیں ہو سکے گا، 10 تاریخ کو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں حج نام ہے عرفات میں ٹھہرنے کا۔ یہ کہ جو عرفات میں نہ ٹھہر سکا 9 تاریخ کو، اس کا حج کیا، اس کا حج پھر نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی عرفات میں یقین کر لیں، ووٹ پڑھ کے کہ آپ واقعی عرفات میں ہیں۔ تو عرفات میں ٹھہرنا کیا ہے؟ رکن ہے۔ اب حج کے واجبات بھی ذکر کرتا ہوں کیونکہ ارکان ذکر کر چکا ہوں۔ نمبر 1 حج کی نیت کرنا میقات سے۔ حج کی نیت کرنا رکن ہے، میقات سے حج کی نیت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ واجب نمبر 1۔ نمبر 2 عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا، یہ دوسرا واجب ہے۔ عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے، چاہے آپ 1 سیکنڈ ٹھہر گئے رکن ادا ہو گیا، لیکن عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا یہ کیا؟ واجب نمبر 2۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب نمبر 3۔ مینا میں مینا کی راتیں گزارنا واجب نمبر
4 مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب نمبر کیا کرنا ہے بھائی؟ دیکھیں، حج کی نیت کرنا ایک تھا، عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا 2، مزدلفہ میں رات گزارنا 3، مینا کی راتیں مینا میں گزارنا 4، مینا میں کنکریاں مارنا 5، سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے، الوداعی طواف کرنا، یہ واجب ہے میرے بھائی۔ اگر رکن چھوٹ جائے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ عمرے کا رکن چھوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوگا، حج کا رکن چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا، اور واجب چھوٹ جائے تو دم سے کام چل جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جو بھول گیا، بھولنے کی وجہ سے واجب رہ گیا تو وہ اس کی جگہ پہ ایک بکرا ذبح کر دے۔ تو میرے بھائی 9 تاریخ کو آپ میدان عرفات میں رکن ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ عرفات میں داخل ہوئے رکن ادا ہو گیا، اب مغرب تک ٹھہرے، یہ واجب ہے، مغرب تک آپ وہاں پہ رہیں۔ ظہر اثر کی نماز ایک اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کریں گے، ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، 2 رکعتیں کر کے ادا کریں گے، امام صاحب کے ساتھ ہوں تب بھی، خیمے میں نماز پڑھیں تب بھی، اور اس کا تعلق حج سے ہے، سفر سے نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے مغرب تک آپ دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ بڑا عظیم دن ہے میرے بھائی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہتر دعا وہ ہے جو عرفات کے دن عرفات میں مانگی جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عرفات میں سب سے بہتر وظیفہ جو میں نے اور پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ توحید کے کلمات ہیں لیکن ٹائم کم ہے، وضاحت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یوم عرفات اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حاجیوں کے قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ عرفات میں جو حاجی آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ فخر کرتے ہیں۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی سے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی عرفات کا دن بڑا قیمتی دن ہے، عبادت کریں، آگے پیچھے جانے میں، جبل رحمت کے اوپر چڑھنے میں ٹائم ضائع نہ کریں۔ نبی علیہ السلام جبل رحمت پہ نہیں چڑھے، جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ لوگوں میں یہاں پہ کھڑا ہوں، عرفات میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو جاؤ، وقوف کرو، اللہ کی عبادت کی جائے، میرے بھائی اللہ سے مانگا جائے، رشتہ داروں کے لیے، ملک کے لیے، امت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کی بجائے آپ مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں اور آرام آرام سے چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں ایھا الناس السکینہ السکینہ، آرام آرام سے۔ راستے میں آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول نماز، آپ نے فرمایا نماز آگے چل کے پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی، ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں۔ مزدلفہ میں پہنچ کے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، کنکریاں جمع نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لی، آپ نے کنکریاں آگے چل کے لی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تہجد نہ پڑھیں، سو جائیں۔ کیا کریں میرے بھائی؟ سو جائیں۔ ہمارے بھائی بھی عجیب ہیں، جس رات نبی علیہ السلام نے تہجد نہیں پڑھی اس رات پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی پڑھی ہے، مزدلفہ کی رات نہیں پڑھی، اور ہم پوری زندگی نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ کی رات پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کو الٹ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ رات میرے بھائی سنت کے مطابق یہ ہے کہ آپ سو جائیں، صبح اٹھ کے فرسٹ ٹائم فجر کا جب ٹائم ہو جائے تو آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی ہو جائے مزدلفہ سے نکل کھڑے ہوں مینا کے لیے۔ البتہ عورتیں اور بچے وہ مزدلفہ کی آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا آ سکتے ہیں۔
اور جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ مرد ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ میرے بھائی اب آپ مینا میں آ رہے ہیں، مینا میں آ کے آپ کنکریاں ماریں گے اور 10 تاریخ کو کنکریاں ایک جمرے کو ماری جائیں گی۔ کتنے جمرے کو؟ ایک جمرے کو، جمرہ عقبہ جو سب سے آخر میں ہے، اس کو کنکریاں ماریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کی دائیں سائڈ پہ بنا ہو، بائیں سائڈ پہ کعبہ ہو، ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو، اس سے بڑی نہ ہو، اینٹیں نہیں مارنی، جوتے نہیں مارنے، شیشے نہیں مارنے، کیا مارنی ہے؟ چنے کے دانے کے برابر کنکری مارنی ہے۔ ہر کنکری کے ساتھ کہیں اللہ اکبر، 7 کنکریاں مار دی آپ نے۔ اس کے بعد آپ اپنا جانور ذبح کریں یا جس کو آپ نے اپنا وکیل بنایا ہے وہ آپ کا جانور ذبح کریں۔ اس کے بعد پورے سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں۔ اب آپ حلال ہو چکے ہیں، بیگم کے سوا ہر چیز حلال ہو چکی ہے، کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، خوشبو آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکہ میں آ جائیں اور مکہ میں آ کے آپ طواف کریں گے، حج کا طواف، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، حج کی صحیح۔ اس کے بعد واپس آپ میرے بھائی مینا میں آ جائیں۔ اب مینا میں آپ رات گزاریں گے اور یہ رات وہاں پہ گزارنا واجب ہے، ضروری ہے۔ عام طور پہ پاک و ہند کے حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ مینا میں رات گزارنا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس اور ان چرواہوں کو جنہوں نے اونٹ چرانے تھے رخصت دی کہ تمہیں مینا کی رات معاف ہے، جس کا مطلب ہے دوسروں کو معاف نہیں ہے۔ جو کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پولیس والے ہیں، ان کو مینا کی راتیں معاف ہیں، عام آدمی کو معاف نہیں ہے۔ مینا میں رات گزاریں گے۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد، دور کی اذان کے بعد، اس سے پہلے نہیں، دور کی اذان کے بعد تینوں جمرات کو باری باری آپ کنکریاں ماریں گے، 7 اور پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ آگے کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے، یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ واپس آپ پھر مینا میں آ جائیں، پھر رات گزاریں گے۔ یہ کون سی رات ہے؟ 12ویں رات۔ 12واں دن جب چڑھے گا تو دور کی اذان کے بعد تینوں جمرات کو پھر آپ کنکریاں ماریں گے، انداز وہی 11 والا ہوگا۔ اب اگر آپ مینا سے نکلنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے نکل جائیں۔ اگر رہنا چاہتے ہیں ایک رات اور ایک دن اور تو اچھی بات ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ 12 تاریخ کو مینا سے نکلنا چاہیں تو اجازت ہے، بہتر کیا ہے کہ آپ 13ویں رات کی رہیں اور 13 تاریخ کو دور کے اذان کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں۔ اب آپ مکہ میں آ جائیں۔ اب آپ کے ذمہ رہ گیا ہے الوداعی طواف۔ الوداعی آپ طواف کریں، اس کے بعد آپ مکہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے مکہ میں بھی چند دن رہنا ہے تو الوداعی طواف کو لیٹ کریں۔ الوداعی طواف تب کرنا ہے جب آپ مکہ سے نکلنے والے ہوں۔ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے اور مکہ سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے تو اس کو الوداعی طواف معاف ہے۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ سوچے کہ کعبہ شریف میں بڑا رش ہے، الوداعی طواف میں دوبارہ آ کے کر لوں گا، یہ جائز ہے؟ نہیں میرے بھائی، الوداعی طواف اس وقت ہے جب آپ مکہ سے نکلنے والے ہوں۔ نکل کے آپ قصیم پہنچ گئے، برائدہ پہنچ گئے، اب آپ مکہ میں جا کے 1000 طواف بھی کر لیں، وہ الوداعی نہیں ہوگا۔ الوداعی طواف وہ ہے جو آپ حج کے بعد مکہ سے نکلتے ہوئے کریں۔ آپ مکہ سے یہاں پہنچ گئے، اب آپ لاکھ طواف کریں گے، الوداعی طواف نہیں بنے گا۔ میرے بھائی، حج کا موضوع بڑا عظیم موضوع ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ٹائم کم تھا، اس لیے میں نے توحید کی ساری باتیں چھوڑ دی، اتباع کی ساری باتیں چھوڑ دی، ورنہ جتنی توحید حج میں ہے شاید کہیں اور نہ